السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ خبر کہیں سے نہیں آ رہی جس کو ہم خبر کہتے ہیں۔ وجہ شاید یہ ہے کہ اگر خبر دی جائے تو پھر پولیس مارتی ہے، اور اگر جھوٹ بولا جائے تو وہاں لوگ گالم گلوچ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے مناظر میں نے دیکھے سوشل میڈیا پر، جہاں ایک رپورٹر جو ہے وہ کھڑا ہو کر بتا رہا ہے کہ جناب لمبی لمبی قطاریں لگی ہیں، پرجوش ہیں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے، اور پھر لوگ آتے ہیں، روکتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ، ایسا کون سا جوش و خروش ہے لوگوں میں۔ یہ صورتحال ہے، اور صورتحال آزاد جموں کشمیر کے جو انتخابات ہیں اس کے پہلے مرحلے میں جو میرپور میں پولنگ ہو رہی ہے، میرپور ڈویژن میں، وہاں سے اس طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ یعنی میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کے سامنے کہ اب تک وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے بھی کچھ سورسز سے پتہ کرنے کی کوشش کی، کہیں موبائل سروس کا مسئلہ ہے، کہیں انٹرنیٹ سروس کا مسئلہ ہے، متضاد قسم کے دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرن آؤٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ مناسب ہے، اور کچھ کا دعویٰ ہے کہ نہیں جی 50-60% تک ٹرن آؤٹ جانے کی توقع ہے، امکانات ہے۔ پتہ چل جائے گا شام کو جب نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تو پھر پتہ چل جائے گا۔ لیکن اوورآل اگر انتخابات پرامن طریقے سے ہو جاتے ہیں، ٹرن آؤٹ 30-40% بھی رہتا ہے، تو بھی یہ ایک بہت بڑی جیت ہوگی انتخابات کے عمل کی، اور جو انتخابات کو روکنے کے لیے رکھنے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو انتخابات کے بائیکاٹ کا کہا، کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی، جنہوں نے آج سے راولہ کوٹ سے مظفر آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، جن کے احتجاج کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ جانیں گئی ہیں، کوئی 50 کے قریب، 40 سے 50 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر اب تک جانی نقصان ہو چکا ہے، جس میں فورسز کے جوان بھی شہید ہوئے، مظاہرین بھی جاں بحق ہوئے۔ تو ظاہر ہے ان کی پھر ہو جائے گی شکست۔ پھر اگلے مرحلے میں جو مظفر آباد کے انتخابات ہیں، پھر وہاں پر جو ہے وہ لوگ ذرا زیادہ بہتر انداز میں باہر نکلیں گے۔ جو تینوں ڈویژن آزاد کشمیر کی ہیں، مظفر آباد، میرپور اور پونچھ، ان میں سب سے زیادہ جہاں حالات سنگین ہیں وہ تو ہے پونچھ راولہ کوٹ۔ مظفر آباد نمبر دوسرے پر، اور میرپور تو نسبتاً بہت بہتر اس کو سمجھا جا رہا تھا، لہٰذا میرپور میں جو ہے وہ پہلے مرحلے کے انتخابات چل رہے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے، خاص طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان کئی جگہوں پر لڑائی جھگڑے بھی رپورٹ ہوئے ہیں، اور کچھ غیر مصدق کا اطلاعات ہیں۔ ظاہر ہے غیر مصدق کا ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ کر کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو، کیونکہ مجھے تصدیق نہیں ہوئی تو آپ کے سامنے کیوں رکھوں۔ لیکن بہرحال کہا جا رہا ہے کہ کہیں بہت شدید لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، کہیں پولنگ روک دی بھی گئی ہے۔ جو غیر مصدق کا ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا رہا، جب تصدیق ہو جائے گی تو آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا جی، ایک پیپلز پارٹی والے الزام لگا رہے ہیں کہ نون لیگ والے دھاندلی کر رہے ہیں۔ نون لیگ نے الزام لگایا کہ جی پیپلز پارٹی دھاندلی کر رہی ہے، اور پھر آزاد کشمیر کے اپنا الیکشن کمیشن جو ہے ان کے مطابق انہوں نے 2 پریزائڈنگ افسر کو ایک پولنگ اسٹیشن کے بجائے کسی نجی رہائش گاہ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو لہٰذا ان کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اور نون لیگ والوں کا الزام ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کے جو صوبائی صدر ہیں چودھری یاسین، ان کی رہائش گاہ پر یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو مطالبہ کیا کہ اس حلقے میں یعنی L10 میں کوٹلی میں انتخابات کا عمل روکا جائے۔ تو اس طرح کی چیزیں ظاہر ہے سامنے آتی ہیں انتخابات میں، اور اب بھی آ رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی والے نون لیگ پر الزامات عائد کر رہے ہیں۔ تو یہ آزاد کشمیر کی صورتحال ہے۔ میں آپ کو جس ویڈیو کلپ کی بات کر رہا تھا وہ ARY کی DSNG کھڑی ہے، وہاں پر اتنا اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بارش ادھیڑ عمر شخص ہیں، وہ رپورٹنگ کرنے والے رپورٹر کے پاس آتے ہیں، کہتے جھوٹ کیوں بول رہے ہو، کہاں ہے جوش و خروش لوگوں میں، دکھاؤ ذرا کدھر ہے لوگ۔ تو بیچارہ رپورٹر پھر کیا کرے، وہ اپنی وہاں پر جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کا رویہ جو ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہونا چاہیے میڈیا کے ساتھ، رپورٹروں کے ساتھ، دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر رپورٹر وہاں کھڑے ہو کر دکھائے کہ جناب یہ دیکھو لوگ نہیں ہیں،
تو پھر کوئی اور ناراض ہوگا. اگر بیچارہ اپنی نوکری بچانے کے لیے وہاں کہتا ہے کہ جی جوش و خروش ہے، تو پھر کچھ لوگ وہاں آ کر ان کو ہراساں کرتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی سے متاثر لوگ ہوں گے جو میڈیا کو اس طرح کر رہے ہیں، اپنا زد و کوب یا ہراساں کر رہے ہیں. ایک دو مقامات پر پیپلز پارٹی والوں نے الزام لگایا کہ وہاں پر مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ ٹھپے مار رہے ہیں اور میڈیا کو نکالا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کی اطلاعات ہے، تو اس لیے میں وہ پولنگ اسٹیشن یا وہ علاقے کا نام جان کے نہیں لے رہا کہ یہ صرف سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہی نہ ہو. اس طرح بہت جب خبر نہیں لائی جاتی نا سامنے تو پھر پروپیگنڈا بہت زیادہ عروج پر ہوتا ہے. ابھی گلگت بلتستان کے انتخابات ہوئے تھے، اس میں بہت کچھ میڈیا رپورٹ کر رہا تھا. یہاں ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایک ڈویژن کا الیکشنز ہو رہے ہیں، 13 حلقے ہیں مجموعی طور پر یہاں پر. تو بہرحال پتہ چل جائے گا جی کیا ہو رہا ہے. اچھا، 2 چیزیں. آج ایک خبر یہ دی جا رہی ہے کہ جناب شاید آج حاتم طائی کی قبر کو لات ماریں گے شہباز شریف صاحب یا اوگرا، کہ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے روک دیے ہیں. تو پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں خام تیل کی عالمی منڈی میں وہ کوئی 5% تک گر گئی ہیں. تو لہٰذا حکومت کے اپنے فیصلے کے مطابق وہ عوام کو منتقل ہونے چاہیے 5%. اسی حوالے سے میڈیا کا خیال ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ شاید حکومت آج جو ہے وہ پیٹرولیم کی قیمتیں، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں. پتہ چل جائے گا آج شام کہ وہ کم کرتے ہیں یا برقرار رکھتے ہیں یا بڑھا دیتے ہیں. اب جو پیا من بھائے، جو ان کا دل کرے گا وہ کر لیں گے. کون سا عوام کو کہ مفادات کو سامنے رکھ کے انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اگر ان کو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں کہیں گی کہ جی نہیں بڑھانا، ہم کیوں پلے سے نقصان اٹھائیں، تو بھی نہیں بڑھائیں گے. آئل مارکیٹنگ کمپنیاں کہیں دیکھیں جی وہاں تو پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے اور 1 مہینے بعد ہمیں جو مہنگا پیٹرول آئے گا وہ آج ہی ہم مہنگا کر دیتے ہیں، تو مال بناتے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے. لیکن اس میں ابھی تک جو ظلم کی داستان میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ اب میڈیا بھی تھوڑا سا، میڈیا کے شاید تھوڑے کہیں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں تو میڈیا کو جہاں اجازت ہوتی ہے وہاں بات کر لیتے ہیں. اب جو لاگت ہے پیٹرول پر اور ڈیزل پر فی لیٹر، اس سے کتنے اضافی پیسے لیے جا رہے ہیں. اب یہ ایک چیز رپورٹ ہو رہی ہے جناب. جو پیٹرول پر جو لاگت آتی ہے اس سے 125 روپے 42 پیسے فی لیٹر زیادہ لوگوں سے وصول کیے جا رہے ہیں، اور ہائی اسپیڈ ڈیزل پر لاگت سے 112 روپے 54 پیسے زیادہ وصول کیے جا رہے ہیں لوگوں سے. اتنا منافع. اب سنیں لاگت کتنی ہے جی. اب جو دستاویزات ہیں سرکاری، ان کے مطابق میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جو 1 لیٹر پیٹرول کی بنیادی لاگت 209 روپے 76 پیسے بنتی ہے، تاہم حکومت نے فی لیٹر قیمت 335 روپے 18 پیسے مقرر کی ہے. 80 روپے اس میں لیوی ہے، 5 روپے کلائمیٹ سپورٹ لیوی، 17 روپے 28 پیسے کسٹم ڈیوٹی، 7 روپے 16 پیسے ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن، 7 روپے 87 پیسے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا مارجن، اور 8 روپے 64 پیسے ڈیلر مارجن. ابھی ڈیلرز کے ساتھ حکومت نے ابھی کرنا ہے، ان کو ان کی جیبیں بھرنی ہے، کیونکہ انہوں نے اسٹرائک کی کال واپس لی تھی. کہا گیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر آپ کو ہم جو ہے وہ آپ کا مارجن بڑھانے کا فیصلہ کریں گے. اب ہائی اسپیڈ ڈیزل پر کی جو بنیادی لاگت ہے وہ 270 روپے 92 پیسے ہے، جبکہ حکومت نے اس کی قیمت 383 روپے 40 پیسے فی لیٹر مقرر کی ہے. اگین یہ جو 40 پیسے ہیں یہ 1 روپیہ آپ تصور کریں. اس کے اوپر باقی جو اپنا 54 پیسے ہوں گے اوپر والے، جس سے 1 روپیہ کمپلیٹ ہوگا، وہ کمائیں گے پیٹرول پمپ والے. یہ بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہوتا ہے. دستاویزات کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل پر مجموعی طور پر 112 روپے 54 پیسے لیوی ہے، ٹیکسز اور مختلف مارجنز وصول کیے جاتے ہیں، جس میں اپنا ہائی اسپیڈ ڈیزل فی لیٹر پیٹرول پر لیوی جو ہے 70 روپے 82 پیسے اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی 5 روپے. یہ جناب اوورال. اور اس میں فی لیٹر 15 روپے 68 پیسے کسٹم ڈیوٹی، 4 روپے
53 پیسے انلینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن اور 7 روپے 87 پیسے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا مارجن اور 8 روپے 64 پیسے ڈیلرز مارجن ہے. جناب یہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے. اتنا منافع یا لاگت سے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ شاید کوئی چیز دنیا میں سوائے پاکستان کے کہیں اور بکتی ہو. اور پتھر ہے جی ہمارے وزیر اعظم کے سینے پر، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا. ہم تو کہتے ہیں جی اتار ہی دیجئے ایک بار، مہربانی کیجئے، یا کوئی پورا کا پورا پہاڑ رکھ لیجئے اپنے سینے پر، تاکہ پھر لوگ جو ہیں بیچارے اس لیول پر پہنچ جائیں کہ وہ خرید ہی نہ سکے. پیٹرول، ڈیزل، آٹا، گھی، دالیں، روٹی نہ کھا سکیں. کیونکہ اب کپڑے تو وزیر اعظم صاحب بیچنے کو رہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کروں گا. آٹا تو دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کا وارڈروب میں ان کے کپڑے بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے اگر 20 الماریاں ہوں گی تو اب 100 الماریاں ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے باہر جانا ہوتا ہے، ابھی ہر بار نیا سوٹ چاہیے ہوتا ہے ان کو. تو وہ کپڑے نہیں بیچ رہے وزیر اعظم صاحب. کپڑے بیچ دیں حضور، مہربانی کریں آپ، کیونکہ آپ کے ناک کے نیچے، آپ کی سرکار میں، آپ کے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے. آپ نے ایک فیصلہ کیا تھا گندم کی خریداری نہ کرنے کا، گندم کی امدادی قیمت مقرر نہ کرنے کا. تو اس کے نتائج پہلے تو یہ کہ جناب پنجاب نے فیصلہ کیا کہ ہمیں 1 ملین ٹن باہر سے منگوانی ہے گندم. خیبر پختونخوا نے بھی کہا ہم بھی 1 ملین ٹن یعنی 10 لاکھ ٹن ہم بھی باہر سے منگوائیں گے. سندھ نے کہا ہمیں بھی 5 لاکھ ٹن باہر سے منگوانا ہے. لیکن ان دونوں صوبوں میں کیا ہوا جی؟ پنجاب گڈ گورننس، بہترین، سیلاب کی صورتحال جو اس وقت ہے وہ سب کے سامنے ہے. مطلب میں تو حیران ہوں کہ دریائے سندھ جو ہے جس میں بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے، میاں والی میں وہاں سے بند ٹوٹ گیا جی. آج ایک ریلا آیا ہے اور وہ شیخو پورہ فیصل آباد ریلوے ٹریک کو بہا کے لے گیا ہوا ہے. رحیم یار خان سے خبر ہے کہ ایک 18 سالہ اپنا دماغی توازن جن کا درست نہیں تھا، ایک نوجوان لڑکی کھلے مین ہول میں گر گئی رحیم یار خان میں، لاش نکالی گئی ان کی. اور پھر اہل علاقہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کئی دنوں سے وہاں کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، میونسپل ایڈمنسٹریٹر، ان کو کہتے رہے کہ جی یہ مین ہول کھلا ہوا ہے اس کو بند کرے. انہوں نے کہا چلو، بچی چلی گئی. گڈ گورننس والے صوبے میں کیا ہو رہا ہے جی؟ 45 لاکھ ٹن گندم غائب ہو گئی ہے جی. 45 لاکھ ٹن زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں گئی. سندھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیں کوئی آپ کی طرف تو گندم نہیں آئی؟ جیو رپورٹ کر رہا ہے آپ کی طرف تو نہیں آئی. وہ کہتے نہیں ہماری طرف نہیں آئی. اور سندھ سے 6 لاکھ ٹن گندم غائب ہو گئی. وہ کہتے نہیں اسی اپنی لبدے پھرنے آ تسی ساڈے کولوں پوچھ رہے ہو. مطلب یہ عالم ہے. اب وہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ کیونکہ امدادی قیمت مقرر نہیں کی گئی تھی، کیونکہ کسان کو تاجر، آڑتی اور فلال مل مالکان کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا تھا، تو انہوں نے کسان سے سستی گندم خرید کر غائب کر دی ہے. اور اب وہ بلیک مارکیٹنگ کریں گے، آٹا مہنگا کریں گے. اور اب اگر یہ گندم نہیں ملتی تو $1 ارب، میں نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا نا، $1 ارب کے زر مبادلہ سے ہمیں نکالنا پڑیں گے پیسے، اور ہمیں گندم منگوانی پڑے گی. یہ اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں جناب اس ملک میں، کہ مطلب آپ جہاں عوام کو تھوڑا سا ریلیف مل سکتا ہے وہاں وہ آپ ادارے ہی ختم کرتے جاتے ہیں کہ یار اس سے تو عوام کو ریلیف ملے گا. سیٹھ کمائے، صنعت کار کمائے، سرمایہ دار کمائے، تاجر کمائے، غریب بیچارے کے. وزیر اعظم صاحب اپنے کپڑے بیچنے چلے تھے، غریب کے کپڑے بک رہے ہیں یہاں پہ. غریب زیورات تو رہے نہیں کسی کے پاس، نہ سونے کے نہ چاندی کے، وہ تو بجلی کے بل اور بچوں کی فیسوں میں چلے جاتے ہیں. کیا بیچ کے بیچارہ آٹا خریدے؟ یہ یہاں پر یہ عالم ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. اور آج میں نے جیسے بتایا کہ جی لوگوں کا خیال ہے کہ آج پیٹرول کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں،
تو شام کو جہاں میرپور سے نتائج آئیں گے کہ وہاں کیا ہوا، تو یہ رزلٹ بھی آ جائے گا کہ اوگرا نے کیا کیا، حاتم طائی کی قبر کو کتنی زوردار لات ماری۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔